فرعون کے جادو کی مکمل کہانی ابتدائی منظر۔ یہ مصر کا زمانہ ہے، نیل کا دریا بہہ رہا ہے، کھجوروں کے درخت ہلکی ہوا میں جھوم رہے ہیں، اور اس کے بیچ ایک عظیم الشان محل کھڑا ہے، فرعون کا محل۔ فرعون ایک ایسا بادشاہ جو اپنی طاقت پر اتنا مغرور تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے دربار میں طاقتور فوج، دولت اور سب سے اہم دنیا کے سب سے بڑے جادوگر موجود تھے، جو لوگوں کو جادو سے دھوکا دیتے اور فرعون کی جھوٹی خدائی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا غرور سے کہتا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ خوف سے اس کے آگے جھکتے، کوئی اس کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی نبوت۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، اے موسیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے بڑھ گیا ہے، اسے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ دربار کا ماحول شاندار مگر غرور سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ نے نرمی سے کہا، اے فرعون، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لایا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ فرعون نے تضحیک سے ہنستے ہوئے کہا، کیا تم میرے سامنے خدا کی بات کرتے ہو؟ تم کون ہو جو مجھے حکم دو؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میں رب العالمین کا رسول ہوں اور سچائی کے ساتھ آیا ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھا۔ پہلا معجزہ۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ لمحوں میں ایک زبردست اژدھا بن گیا جو زمین پر لپکنے لگا۔ پھر اپنے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ فرعون اور درباری یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے، مگر فرعون نے کہا، یہ تو جادو ہے، ہم اپنے ماہر جادوگروں کو بلائیں گے، وہ تمہارا مقابلہ کریں گے۔ مقابلے کا اعلان۔ پورے مصر میں اعلان ہوا کہ سب جادوگر جمع ہوں۔ ایک دن مقرر کیا گیا تاکہ سب لوگ آ کر یہ مقابلہ دیکھیں۔ فرعون چاہتا تھا کہ ہزاروں کے سامنے موسیٰ کو شکست دے کر اپنی طاقت ثابت کرے۔ میدان کا منظر۔ مقررہ دن آیا۔ مصر کا سب سے بڑا میدان لوگوں سے بھر گیا، فضا میں شور تھا، ڈھول بج رہے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے۔ فرعون اپنے تخت پر بیٹھا تھا، ساتھ اس کے وزیر، سپاہی اور سینکڑوں جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، کیا تم پہلے دکھاؤ گے یا ہم شروع کریں؟ حضرت موسیٰ نے کہا، تم شروع کرو، جادو کا کھیل۔ جادوگروں نے اپنے رسوئی اور لاٹھیاں زمین پر پھینکیں، جادو کے زور سے وہ سب سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگے، زمین پر رینگتے ہوئے خوفناک منظر پیدا کر دیا۔ لوگ خوف سے چیخ پڑے، کچھ پیچھے ہٹ گئے، بچے ماں کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت موسیٰ کے دل میں لمحہ بھر کے لیے خوف آیا، مگر اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ، ڈرو مت، تم ہی غالب رہو گے، اپنا عصا پھینک دو، او اللہ کا معجزہ۔ حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ ایک عظیم اژدھا بن گیا جو تیزی سے بڑھا اور جادوگروں کے سب سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ میدان میں سناٹا چھا گیا، لوگ حیرت میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایمان کی روشنی۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے اور بلند آواز میں کہنے لگے، ہم ایمان لائے رب موسیٰ اور ہارون پر۔ فرعون کا قہر۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، وہ چیخا، میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ مگر جادوگر ایمان پر ثابت قدم رہے اور کہا، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، تم جو چاہو کر لو، ہم اب ایمان سے نہیں ہٹیں گے۔ سبق اور اختتام۔ یہ دن مصر کی تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب اللہ کی طاقت نے فرعون کے جادو کو شکست دے دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کاف سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے، جادو اور دھوکا وقتی ہوتا ہے، مگر اللہ کی قدرت ابدی ہے۔ ایمان پر قائم رہنے والوں کو دنیا کا کوئی ظالم نہیں جھکا سکتا۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔